بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. سورۃ الحجرات. سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 49 صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 106 صورت ہے. 18 اس میں آیات ہے اور 2 اس میں رکوع ہے. حجرات کا مطلب ہوتا ہے رومز. ہجرا ایک سنگل روم، اور حجرات جو ہے بہت سارے رومز. یہاں پہ جو رومز ہے بیسیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے کمروں کے بارے میں جو ہے اس میں ذکر ہے. سورۃ الحجرات کو سورۃ الاخلاق بھی جو ہے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے اخلاقی باتیں ہیں. 9 ہجری فتح مکہ کے بعد جو ہے یہ نازل ہوئی، اور اس میں بہت سارے سوشل مینرز اور بہت امپورٹنٹ سوشل مینرز اس میں بتائے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. تو یہاں پر بہت ہی اسٹرانگ بگننگ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بہت امپورٹنٹ احکامات ایمان والوں کے لیے دینا چاہتے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو عمل کمزور ہوگا، تو اس لیے بہت اسٹرانگ اوپننگ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو، نہ تم پیش قدمی کرو، یعنی نہ تم آگے بڑھو، یعنی نہ تم پہل کرو، یعنی پیچھے رہو، فالو کرو جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتاتے ہیں. بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کے آگے. تو یہاں پر آگے بڑھو، پیچھے رہو، فالو کرو اللہ تم کو جو جو بھی حکم دیتے ہیں وہ، اور جو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ، یعنی ان کو فالو کرو، ان کی بات مانو. ایمان والوں کو پوروں کو یہ انسٹرکشنز مل رہی ہیں، یا ان کو پوروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بات کے آگے تم اپنی بات وہ مت کرو، اور یعنی بیسیکلی ہے قرآن کے آگے، قرآن اور سنت کے اگینسٹ تم اپنی مت چلاؤ. یہ بات ہے یہاں پہ. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یعنی ایمان کا اور اسلام کا حصہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، یہ جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے. یہ سورت جو ہے سورۃ الحجرات میں جیسے میں بتائی تھی کہ یہ سوشل لاز بہت سارے ہیں. یہاں سے نازیات جو ہے طوال مفصل کہا جاتا ہے. طوال یعنی طویل جو ہے صورتیں، لمبی صورتیں، یعنی لمبی لمبی ہے لیکن سپریٹڈ ہے. جیسے لاسٹ کی جو صورتیں ہیں عبسہ سے الشمس تک، یہ اوساط مفصل ہے. تو یہ والی صورتیں جو ہے، اور اس کے بعد کی جو ہے وہ بالکل چھوٹی چھوٹی ہے. دوحہ سے الناس تک وہ قصار مفصل ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. مفصل یعنی سپریٹڈ. تو یہاں پر یہ والی صورتیں جو ہے وہ
ایکچولی فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرات کرتے تھے وہ تھوڑی لمبی کرتے تھے. تو یہ یہاں سے جو صورتیں آتی ہے تھوڑی لانگ ہے بٹ اسٹل سپریٹڈ ہے، اتنی بھی لانگ نہیں ہے لیکن اتنی لانگ ہے کہ کمپلیٹلی پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ فجر کی نماز میں پڑھنا ان کو سنت ہے. عبسہ سے الشمس جو ہے وہ یوزولی ظہر سے عشاء جو ہے پڑھی جاتی تھی، اور دوحہ سے الناس جو ہے وہ مغرب میں جو ہے یوزولی پڑھی جاتی تھی. فتح کے اینڈ میں صحابہ اکرام کی خصوصیات کو بتایا گیا، وہ کیسے ہیں، ان کے بیہیویئر، ان کی محبت، ان کا رحمت. تو حجرات میں مومنوں کو بھائی بھائی ہے یہ بتایا جا رہا ہے، اور اسپیشلی محبت میں یوزولی کیا ہوتا ہے، نقصان اور ریلیشن شپس میں بگاڑ آ سکتی ہے. جیسے جب انسان کلوز ہوتا ہے، کلوزلی ریلیٹڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، لیکن دل میں کبھی کبھی جو ہے برائیاں بھی ہوتی ہے، جیسے غیبت ہوتی ہے، چگلی ہوتی ہے، تجسس ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے، تانا زنی ہوتی ہے، کبھی برے نام ایک دوسرے کو رکھتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو جو ہے امیٹیٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا کرتے ہیں، ریلیشن شپس کو خراب کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے اس صورت میں بتایا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ امپورٹنٹ احکامات بتاتے وقت بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے نبی اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے تم آگے تم مت چلو، یا پھر ان کے آگے تم اپنی منمانی مت کرو، تم اپنی مت چلاؤ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی اگر تم جو ہے اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اپنی بات چلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. یعنی اب بدتمیزی سے بات مت کرو، اونچی آواز میں بات مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ بلند کرو اس کے لیے بات کو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک تو یہ ہے کہ ان کے سامنے زور سے بات مت کرو، دوسرا یہ ہے کہ ان کی مرضی، ان کے اگینسٹ اپنی مرضی مت چلاؤ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کتاب اور سنت کے خلاف بات مت کہو. کہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ کبھی لوگ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے، قرآن اور سنت کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. تو اللہ کی بات یعنی قرآن کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی سنت، یہ دونوں چیزیں ملا کر ہمارا دین جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے اگینسٹ اگر تم وہ بات کرو گے وہ دین کے اگینسٹ بات ہوگی. اور یوزلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، نہیں یہ بزرگ نے یہ کہا، یہ امام نے یہ کہا. اگر حدیث میں ہے بھی تو وہ بات کو گھما گھما کے جو ہے کہتا ہے کہ نہیں یہ بات ایسی ہمارے امام نے کہا، ہمارے اسکالر نے کہا. اور کوئی اسکالر کو اتنا اندھا دھند فالو کرتے کہ نہیں اسکالر نے بات نہیں. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ بزرگ کی رائے ہو، چاہے سائنٹسٹ کی بات ہو، کوئی ریسرچر کی بات ہو، کوئی فلاسفر کی بات ہو، کوئی حکیم کی بات ہو، کوئی فقیہ کی بات ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کسی کی بات نہیں ہوگی. یہاں تک کہ امام خود یہی بولتے تھے کہ اترکی قولی رسول اللہ، میرے جو ہے بات کو چھوڑ دو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ تو بات بتائی گئی ہے، تو کوئی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بات ہو تو نہیں ہوگی. اور نہ کہ بلکہ جو ہے کوئی بات قول میں یعنی کوئی بات کہنے میں ہوگی، لیکن کوئی بات کرنے میں بھی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ کہا نہیں ہے لیکن اپنی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سے، اپنے عمل سے ہم کو کوئی سکھایا ہے، اس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہوگی. فار ایگزامپل رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزے ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں 2 دن پہلے سے شروع کر دوں گی، میں 4 دن پہلے سے شروع کر دوں گی، میں اپنی من مرضی سے کروں گی. نہیں، طواف کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 چکر بتایا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 8 چکر کروں گی. نہیں، میں ایکسٹرا کام کرنا چاہتی ہوں، میں زیادہ وہ کرنا چاہتی ہوں. جیسے وضو کی جو ہے 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے طریقہ، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 نے میں 4 دفعہ کروں گی، زیادہ نیکیاں جو ہے ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کوئی بات مت کرو. اور اسی طرح
جو ہے کوئی بھی ایڈیشن ان قرآن اور سنت، کیونکہ یہاں پہ قرآن کے آگے سنت کے آگے دونوں چیزیں جو ہے پچھلی آیت میں اور اس آیت میں بتایا گیا ہے، تو کوئی بھی چیز قرآن اور سنت کے جو ہے اگینسٹ جو ہوتی ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ بدعت یہی چیز ہے نا کہ قرآن اور سنت قرآن اور سنت ملا کر دین ہوتی ہے، دین میں کوئی ایڈیشن کر دینا، جیسے ابھی میں بتائی نہیں، میں نماز مغرب کے 3 نہیں 4 رکعت پڑھوں گی، میں وضو کی میں جو ہے آزاد 3 نہیں 4 بار دھوں گی، یہ بدعت ہے۔ یعنی آپ دین میں کوئی ایڈیشن کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ کوئی ایڈیشن کر رہے ہیں، کوئی چینجز کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہو گیا کہ بدعت ہو گئی۔ تو یہاں پر بدعت کو جو ہے سمجھنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم قرآن اور سنت کو سمجھیں۔ قرآن اور سنت کو سمجھیں گے تو بدعت نہیں ہوگی، کیونکہ بدعت اتنا بڑا جو ہے گناہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اس دن میدان حشر سے بدعت کرنے والوں کو جو ہے حوض کوثر سے پانی نہیں دیا جائے گا۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ دین میں کہیں ایڈیشن نہ ہو جائے، دین میں کوئی اضافہ نہ ہو جائے، اس لیے بدعت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اینی ایڈیشن یا سبٹریکشن ان دین جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے۔ اور بدعت 3 اس میں ہوتی ہے، ایک عقیدے میں ہوتی ہے، عقیدے یعنی آپ سوچ میں، سمجھ میں، پرسیپشن میں، انڈرسٹینڈنگ میں، یہ ساری چیزوں میں بھی ایڈیشن اور سبٹریکشن نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہم کو بتائے ویسے ہی جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ کی کریشن سے کمپیئر کر کے کوئی اپنے عقیدے میں جو ہے ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے، یعنی اس کے ہاتھ کیسے ہے، کیا ہے، اس میں سوچ میں، سمجھ میں، انڈرسٹینڈنگ میں، یہ ہم ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کر سکتے کہ ارے اللہ کے ہاتھ ایسے ہے ایسے ہے۔ وی ڈونٹ نو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ لائک ہز کریشنز۔ پھر بولنے میں بھی ایسے، یعنی اقوال میں، بولنے میں، یعنی ہم ایسے وظیفے، ایسے نمبرز، یہ جو ہے کا ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن جو ہے دین میں نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ فلاں چیز اتنے بار پڑھ لو، فلاں چیز اتنے بار ایسے کر لو، فلاں چیز ایسے بار بول لو، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دین کو بھی ہم کیا کر دیے، ایک میجیکل کوئی ریچول بنا دیے، یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں نو۔ تو یہاں پر عقیدے میں بھی نہیں ہو سکتا، اقوال میں بھی نہیں ہو سکتا، افعال میں بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کاموں میں بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ایسے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں کرے، یا کبھی بھی ایسے کام جو ہے جو نہیں کیے۔ تو اس لیے جو ہے یہ تینوں چیزوں میں بھی بدعت نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بچنا چاہیے، تاکہ ہم ان لوگوں میں نہ ہو جو حوض کوثر سے جو ہے بھگا دیے جائیں گے اور پانی نہیں دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہر طریقے سے کے بدعت سے اور ہر طریقے سے کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے دور رکھے، آمین۔ پھر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ بلند کرو اس کے لیے بات کو، کجہری مانند بلند کرنے کے، بعضکم تم میں سے بعض کے، لبعض بعض کے لیے، ان تحبط کہ ضائع ہو جائے، اعمالکم اعمال تمہارے، وانتم لا تشعرون اور نہ تم شعور رکھتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے بات مت کرو، کیئرلیسلی بات مت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ثابت بن قیس کئی دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نظر نہ آئے۔ اس پر ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ حضرت ثابت کے گھر آئے، دیکھا تو وہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کیا حال ہے؟ جواب ملا، برا حال ہے، میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتا تھا، وہ اونچی آواز والے تھے، ایکچولی میرے عمل برباد ہوئے۔ یہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا واقعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے کر میسج بھجوایا کہ تم جہنمی نہیں، جنت ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم شہید ہو اور جنت میں داخل ہو؟ بعد میں وہ شہید ہوئے اور جنت میں بھی داخل ہوئے۔ ایکچولی یہ تھا کہ یہ اپنے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیچرلی اونچی والیوم تھی، یعنی کسی کی آواز تھوڑی والیوم اونچا ہوتا ہے، نیچرلی اونچی والیوم ان کی تھی۔ تو ان کا ارادہ انسلٹ کرنا، چیخنا یا ایسا جو ہے زور سے بات کرنا نہیں تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں صحابہ اکرام کتنے ڈرتے تھے، کتنے محتاط تھے، کتنے اپنے آپ کو چیک کرتے تھے، کتنا محاسبہ کرنے والے تھے، اور ہم کیسے دیکھیں۔
تو یہاں سے یہ واقعے سے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب جو ہے صحابہ اکرام اس آیت کے بعد لو والیوم میں بولنا شروع کر دیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا لو بولتے تھے کہ بعض وقت کیا بات کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. بخاری کی ایک روایت ہے کہ یہ آیت نازل اس لیے ہوئی تھی کہ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. قبیلے بنو تمیم سے جو ہے کچھ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے. بات یہ تھی کہ حاکم کس کو بنایا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی. آپس میں ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتے ہوئے بھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ڈسکشن چل رہا ہے تو بھی زور سے نہ بولو, نہ آپ کی جو ہے بات آپ مجلس میں نہ ہو تو بھی نہیں بولنے کا ہے, اور اگر آپ کی بات کچھ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کچھ ہے تو اس کے اگینسٹ بھی کوئی بات نہیں بولنا ہے. یعنی بیسیکلی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو بھی زور سے نہیں بولنا ہے. پھر صحابہ اکرام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آلریڈی ہے اور وہاں پہ آپس میں کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے یا کمیونیکیشن ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے تب بھی زور سے نہیں بولنا ہے. اور اس کے علاوہ پہ اگر یہ ہم اپنے کانٹیکسٹ میں لیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, جہاں سیرت بولی جا رہی ہے, جہاں احادیث بولے جا رہے ہیں, جہاں قرآن کے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہے لیکن قرآن کے لیے بھی ویسا ہی حکم آتا ہے, کیونکہ قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے نا, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, تم جو ہے جب قرآن پڑھی جائے تو پھر اس کو اچھے سے سنو اور خاموش رہو. تو یہاں پر جہاں پر بیسیکلی دین کی بات, قرآن کی بات, سنت کی بات کہی جا رہی ہے تو پھر ان کے اس میں یہ محفل کی بھی رسپیکٹ ہے. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں تو آپ صحابہ کرام کے لیے ڈائریکٹ حکم یہ تھا کہ ان سے کمیونیکیٹ کرتے وقت بھی زور سے بات مت کرو, وہ محفل میں ہے تو بھی زور سے بات مت کرو. اور ہمارے لیے یہ حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی محفل میں دین کی بات کہی جا رہی ہے, قرآن اور سنت کی بات کہی جا رہی ہے تو زور سے بات مت کہو. اس کے علاوہ پہ مسجد نبوی میں بھی ہوگا, دیکھیے یہ کہ وہاں پر بھی بیٹھ کر لوگ باتیں کرتے ہیں, ہنستے ہیں, ٹھیٹھی ٹھاٹھا کرتے ہیں اور زور زور سے آوازیں کرتے ہیں, تو پھر وہاں پر بھی جو ہے نہیں کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے اس جگہ کا. اور انتم لا تشعرون, یعنی یہ سب جو ہے تم شعور نہیں رکھتے, یہ ساری چیزوں کا تم کو خیال رکھنا چاہیے. ان الذین یغضون, بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں یعنی نیچے رکھتے ہیں, اصواتکم, اپنی آوازوں کو, یعنی مجلسوں میں جو لو والیوم میں بات کرتے ہیں, عند رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, امتحن اللہ, جانچ لیا اللہ تعالیٰ نے, یہاں جانچ لیا اللہ تعالیٰ نے یعنی سلیکٹ کر لیا, چن لیا, قلوبہم, ان کے دلوں کو, للتقوی, تقوی کے لیے. یعنی سارے چیزوں کا ریلیشن یہاں پہ کس سے ہے؟ تقوی سے ہے. آپ دیکھیے تقوی کیا ہے, ایک دل کی کیفیت ہے, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. بس تقوی ہم کسی کو وہ نہیں کر سکتے, یعنی شو نہیں کر سکتے کہ یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ تقوی نظر آتا ہے, تقوی ٹپکتا ہے, لیکن تقوی جو ہے بیسیکلی کمپلیٹلی دل کی کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنی آوازوں کو, یعنی جو آواز کو لے کر یہ ساری چیزیں ہم ابھی جو ڈسکس کیے, وہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تقوی دیکھ لیا. لہم مغفرۃ, ان کے لیے بخشش ہے, وہ اجر عظیم, اور اجر ہے بڑا, یعنی بہت بڑا ریوارڈ ان کے لیے ہے. ان الذین یونادونک, بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو, من ورائی, پیچھے سے, الحجرات, حجروں کے, یہاں پہ ہجرہ حجرات یہ تو ہے, ٹھیک ہے. اکثرہم لا یعقلون, اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. تو اب یہاں پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کی بات ہو رہی ہے. ان الذین ینادونک, بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو, یعنی پکارتے ہیں, من ورائی الحجرات, حجروں کے پیچھے سے, اکثرہم لا یعقلون, اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے, یعنی باہر کھڑے ہو کر زور زور سے پکارتے ہیں. یہ حجرہ جو ہے, ہجرہ سنگولر ہے, حجرات جو ہے پلورل ہے. تو یہاں پہ یہ حجرات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے جو کمرے تھے اس کے بارے میں یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے سب ازواج الگ الگ, یعنی سب بیویوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حجرات بنائے ہوئے رکھے تھے. ابن سعد سے روایت ہے کہ کھجور کے شاخوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے لٹکتے ہوتے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی, میرا گمان یہ ہے کہ ان حجروں کے دروازے سے کمرہ
یعنی 10 ہاتھ کا ہے، یعنی اس کی وہ جو اندر سے ڈیپتھ اور وڈتھ ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور چھت جو ہے اونچی 6 ہاتھ کی ہے۔ ولید بن عبد الملک کی حکومت میں ان کے حکم سے یہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے شامل کر لی گئی۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے آگے کھڑے ہو کر زور زور سے آواز دیتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے ایک واقعہ ہے۔ بنو تمیم کا ایک وفد، یعنی ایک ڈیلیگیٹ جو آتے تھے ڈیلیگیٹس، تو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا جو 70 سے 80 لاکھ جو ہے لوگ اس میں تھے۔ مدینے میں وہ آئے، تو وہ لوگ جب آئے مدینہ، دوپہر کا وقت تھا۔ آپ جو ہے دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ایک ناپ لیتے تھے، جس کو قیل اللہ بھی کہتے ہیں، وہ فرما رہے تھے۔ تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واپس باہر آنے کا جو ہے انتظار ان لوگوں نے نہیں کیا، اور یہ سوچا کہ مطلب ایک ان کے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ آپ ان کے شان کے خلاف ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر آنے تک ویٹ کرے۔ تو ان کو یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حجرے میں ہیں، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس ہوتے، تو وہ لوگ زور زور سے چلانے لگے کہ یا محمد اخرج علینا، اے محمد ہمارے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر آؤ۔ صحابہ اکرام جو ہے کیا کہتے ہیں، بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، یا رسول اللہ کہہ کے بلاتے تھے، یا نبی کہہ کے بلاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور آتے ہی جو ہے، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر آئے تو وہ لوگ کیا کرنے لگے، شیخی بگاڑتے ہوئے کہا انہوں نے، دیکھو کون آیا ہے، ہم کون آئے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگر ہم کسی کی تعریف کریں تو اس کے لیے بڑی بات ہے، زینت کی بات ہوتی ہے، اور اگر کسی کی برائی کرے تو وہ اس کے لیے بہت معیوب ہوتا ہے، اور ہم عربوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی تعریف وہ زین ہے، اور اس کے خلاف کوئی بات کرے تو یہ معیوب ہے، اور تم میں سب سے زیادہ معزز یوسف بن یعقوب ہے، کیونکہ 4 نسلوں تک نبی تھے نا وہ۔ اور پھر کہنے لگے، یعنی وہ لوگ کہنے لگے، ہم مفخرات کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو ہے شعر کی ایک قسم ہے جس میں باپ دادا ان لوگوں کی جو ہے بہت بڑھائی بیان کی جاتی ہے، ان کو بہت پریز کیا جاتا ہے، یہ عزت کی بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو کیا بات کہتے ہو۔ اب ان کے خطیب نے ان کی بڑائی میں زمین آسمان کی بڑی بڑی باتیں جو ہے کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا، یہ وہی ہے جو گھر بیٹھ گئے تھے، وہ بہت ہی ایکسلنٹ اسپیکر تھے، جب انہوں نے بات کہی تو چپ ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے پاس سے ایک آدمی زبرغن بن بدر جو ہے اس کا نام تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنی قوم کی تعریف میں بہت قصیدے پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو کہا کہ جواب دو، جب وہ بولے تو وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ یہاں پر کیا تھی، یہ جو چیز تھی، یہ جو بڑائی بیان کرنا، پریز کرنا، اس میں آوازیں لگائی جاتی تھی، تو اور اس میں جو ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور یہ آیات جو ہے نازل ہوئی کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے پاس، ان کے محفل میں اس طرح سے آوازیں لگانا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حجروں کے پاس کھڑے ہو کے آواز لگانا پسند نہیں ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ، یعنی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر زور زور سے درود پڑھ رہے ہیں، چیخ چیخ کے نعتیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگا، یہ سوچئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، صبروا، وہ صبر کرے، حتی تخرج، یہاں تک کہ تم نکلو، الیہم، ان کی طرف، لکان خیر لہم، البتہ وہ بہتر ہے یا بہتر ہو ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اگر کوئی جو ہے اپنی ناسمجھی کے اوپر توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر یہ بات، یہ ساری چیز قرآن کا حصہ بنا کر ہمیں اس لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسپیکٹ ہے، جو احترام ہے، اس کو ہم نہ بھولیں، اس کو اپنے دل میں، اپنے پورے اس میں جو ہے بسا لیں۔ تو اگر کسی وجہ سے ناسمجھی میں یا کسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ میں تھوڑی سی بھی اگر کمی کرے تو فوری توبہ کر لینا ہے، اور فوری جو ہے اپنے آپ کو کریکٹ کر لینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق۔ فاسق کا مطلب ہم کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، کوئی نافرمان، حد کو توڑنے والا، حدود سے گزرنے والا، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توڑنے والا،
فساد کرنے والا، بی نبئن ساتھ ایک خبر کے، فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی انویسٹیگیٹ کر لیا کرو، ویریفائی کر لیا کرو، ان تصیبو کہ تم جا پڑو، قومن ایک قوم کو، بجہالتن ساتھ جہالت کے، بیحو تو تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم اوپر اس کے جو تم نے کیا، نادمین نادم ہونے والے۔ اتنا پیارا ہے، دیکھیں یہاں پہ اتنے اچھے سوشل لاز بتائے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی یہاں پر تمام ایمان لانے والوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور جب جو ہے صحابہ اکرام کے پاس ایسی کوئی آیت آتی جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی تو وہ بہت زیادہ الرٹ ہو جاتے۔ تو یہاں پر ہمیں بھی بہت توجہ دینا ہے اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والے کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق حدوں کو توڑنے والا۔ فاسق کو ہم بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا، اب آپ دیکھیے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سوسائٹی میں کہ ہر وقت ادھر کی بات ادھر کرنا، آگ لگانا، چھوٹی چھوٹی، بظاہر کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ویل وشر بنے گھوم رہے ہیں، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کی فریکوینٹ وزٹس ہے، ان کی فریکوینٹ کالز ہے، یہ تو انسان مجھے بہت پوچھتا ہے، یہ تو انسان میرا بہت خیال رکھتا ہے، یہ تو انسان جو ہے میری دوستی نہیں چھوڑتا ہے، لیکن وہ فاسق ہوتا ہے، وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر سے آگ لگانا ادھر، ادھر کی۔ تو یہاں پر جو ہے نا جو فاسق نہیں ہوتا، ہی ول بی اے ویری کام پرسن، ہی ول بی ویری جو ہے ایسا انسان ہوتا ہے جو فاسق نہیں ہوتا ہے، وہ رشتوں کو جوڑنے میں لگا ہوتا ہے، اس کی خیر خواہی الگ نظر آتی ہے۔ تو جو فاسق ہوتا ہے تو بِنَبَإٍ ساتھ ایک خبر کے، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کون کون سی بات کہہ رہا ہے، کون کون سی خبر لے کے آیا ہے، کس کے منہ سے آپ کون سی بات سن رہے ہیں، تو ورڈز کو بھی وہ انسان کے حساب سے ہم کو ویلیو دینا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھیں ایک ایمان والا، ایک سچا، ایک صادق، ایک اچھے کیریکٹر والا، ایک اچھا انسان، جیسے صبغت اللہ کیا ہے، یہی چیز ہے، اللہ کا رنگ اس چیز کے، اس انسان کے اوپر نظر آتا ہے جب وہ انسان سچا ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی فاسق ہوتا ہے، جو ہے ہی حدوں کو توڑنے والا، جو ہے ہی یہاں کی وہاں آگ لگانے والا، جو ہے ہی جھوٹ بولنے والا، تو وہ کبھی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، انویسٹیگیٹ کر لیا کرو، ادروائز تم اس کی بات کو ٹھیک ٹھیک مان لو گے، اس کو سچا مان لو گے، تو پھر کیا ہوگا، تم جو ہے نا کہ تم جا پڑو ایک قوم ساتھ جہالت کے، تو تم کیا ہو جاؤ گے، اس کی بات کو سچا مان لو گے تو تم ہو جاؤ گے اس پر جو تم نے کیا نادم ہونے والے نے۔ لیٹر آن تم کیا کرو گے، ریگریٹ کرو گے ایسی بات پر۔ ندامت کیا ہے، غلطی کے بعد جو ہے غم کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے، فاسق اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے، ہم کوئی ایکشن لے لیتے ہیں، اب یوزولی جو ہے نا وہ فاسق ہوتا ہی ہے لڑائی لگانے والا، وہ کیا کرتا ہے، عزت اور مال کے اوپر ایسا اٹیک کرتا ہے کہ ہم اچھا مجھے ایسی بات کہا یہ، تو وہ سننے والا کیا کرتا ہے، اچانک ریاکٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ فاسق کا کام ہی ہے نا چگلی لگانا، آگ لگانا، یا پھر ایسا وہ کرنا، کیونکہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے جو غلغ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر فاسق کی بات پر انویسٹیگیٹ کر لیا کرو۔ آئی گیو یو اے ویری اسمال ایگزامپل، یہاں پہ کبھی کبھی ہم کو بات نہیں سمجھ میں آتی، ایگزامپل دینے سے سمجھ آتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوا تھا، آئی ریمبر، دو لوگوں میں جو ہے نا جھگڑا تھا، اٹ واز ان مائی فیملی اونلی، تو دو لوگوں میں جھگڑا تھا، اور ایکچولی فیملی میں جھگڑا تھا، تو میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا تھا، بیچ میں ساس بھی انوالو تھے۔ تو پھر میاں بیوی کے بیچ میں جو جھگڑا انوالو تھا، تو بیوی کی میں نے کاؤنسلنگ کی، تو بیوی کی میں نے کاؤنسلنگ کر کے ان کو سمجھایا، بیوی نا بہت حد تک راضی بھی ہو گئی تھی، سمجھ بھی گئی تھی، اپنے وہ بھی کیا تھا، بٹ دوز ہو ویئر لائک اس کے سسرال والے، وہ لڑکی کے سسرال والے جو تھے، وہ دے ویر ناٹ ریڈی کہ جو ہے نا، کیونکہ ایک دوسرے کی عزت کے اوپر اچھالا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو برا وہ کیا جا رہا ہے۔ when they looked ki that girl is coming close to me, that girl is like doing whatever I am like guiding her, though I don't force or I don't, but اس کو میں گائیڈ کر رہی تھی کہ تم اپنی زندگی ٹھیک ٹھیک کرو، وہ کرو، یہ کرو۔ تو فساد لگانے کے لیے ان کی وہ لڑکی کی ساس نے ان سے کہا کہ فائزہ نے بالکل صحیح کہا کہ تم ایک دم سے ضدی لڑکی ہو، تم سننے والی نہیں ہو، تم جو ہے نا تمہارے اندر بدماشی ہے۔ تو دس از واٹ دا فاسق ڈز، تو وہ کیا کرتا ہے، ہلکا سا جو ہے نا ایک وہ لگا، فائزہ نے بالکل صحیح کہا کہ تم تو نا ضدی لڑکی ہو، کر کے اس کے، اینڈ دیٹ لڑکی واٹ ہیپنڈ از کہ وہ جو ہے اپنی ساس کی بات میں آ گئی، اینڈ شی کیم ٹو می اینڈ سیڈ ہاؤ کین یو ڈو دس آنٹی ٹو می، کہ
آپ جو ہے نا ان کو میری ساس کو ایسے کیسے بول سکتے ہو؟ ایک سائڈ میری کاؤنسلنگ کر رہے ہو، ایک سائڈ جو ہے نا مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تم اپنی زندگی بچاؤ، ایک سائڈ یہ کہہ رہے ہو کہ تم اپنی شادی شدہ زندگی اور اپنے ہسبینڈ کے اوپر کانسنٹریٹ کرو، اور دوسری طرف آپ جا کے میری ساس سے کہہ رہے ہو کہ وہ لڑکی تو بالکل ضدی ہے، وہ ماننے والی نہیں ہے، میں نے اس سے بات کیا ہے. I said I didn't tell, but she was not ready to جو ہے نا وہ کہ میں نے ویسی بات اس کی ساس سے کہی نہیں. اب یہاں فاسق کا آگ لگانا آپ دیکھیے کہ ایک تو اب دین فائنلی وہ ڈیورس ہو گیا. وہ لڑکی نا میری بات جب کاؤنسلنگ میں کر رہی تھی، میں سمجھا رہی تھی، لیکن وہ فاسق نے آگ لگا دی. اور پھر اب آپ یہاں پہ دیکھیے she did not investigate whether I really told that thing or I didn't tell that thing. اور مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہے کہ وہ لڑکی نے میرے اوپر تہمت لگائی یا بلیم کیا یا واٹ ایور. مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ وہ فاسق کی بات مان کر وہ لڑکی کا ڈیورس ہو گیا. تو اب آپ دیکھیے فاسق اس طرح بات لگاتے ہیں، اس طرح آگ لگاتے ہیں، اس طرح جھوٹ کہتے ہیں، اس طرح جو ہے نا ویل وشر بن کے جو ہے نا بات بتاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر جو ہے جب پتہ چلتا ہے تو ندامت ہوتی ہے، ریگریٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہی کئی ایسے نیوز ہے، کئی ایسی باتیں ہیں جو فاسق لوگ کیا کرتے ہیں آ کے ہاں ایسا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا ہے. تو کبھی بھی فاسق کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے، انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. ادروائز لیٹر آن واٹ ایکشن یو ٹیک اس کے اوپر تمہیں ریگریٹ کرنا ہوگا. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ اور جان لو بے شک تم میں رسول اللہ کے رسول ہے. یہاں پر جھوٹی خبر پہنچانے والوں کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے. اگر اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو وہی کے ذریعے جو ہے ان کی جھوٹ کو بتا دیا جائے گا. اور اگر ہمارے لیے ایسا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، تمہیں جھوٹ اور یہ فاسق بننا، یہ فسق، یہ ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، تو تم اس کے اوپر کیسا جو ہے اتنا بڑا گناہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو تم سنتوں کو فالو کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس طرح آگ لگانا بھی نہیں ہے، اور اس طرح جو ہے جھوٹی خبروں کو ماننا بھی نہیں ہے. اور لو یطیعکم اگر وہ اطاعت کرے تمہاری فی کثیرن بہت سے من الامری معاملات میں لعنتم البتہ مشکل میں پڑ جاؤ تم، یعنی ایکشن لینے کے لیے مجبور نہ کرو. اگر ہر ایسی جھوٹی بات کے اوپر ایکشن لینے لگ جاؤ گے تو پھر تم، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اب یہاں پہ جھوٹی شکایتیں آتی ہے، تو جھوٹی شکایتیں ہر آنے والی بات کے اوپر، یعنی ہر جھوٹی شکایت، ہر یہ فاسق کی بات کے اوپر ایکشن مت لو. اور اگر جو ہے نا یا پھر اب وہ لے کر آنے والا یہ فاسق جو بات لے کر آتا ہے اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے، اس کے ناجائز ڈیمانڈز بھی ہوتے ہیں. بات لے کر تم اس سے بات مت کرو. آئی ریممبر جو ہے نا ایک ہمارے خاندان میں جو ہے جھوٹی باتیں، ایک آدمی تھا وہ لے کر آتا تھا، لے کر آ کے پھر مجھ سے ڈیمانڈ کرتا تھا کہ دیکھو تم نا فلانے تمہارے بارے میں ایسی بات کی، تم نیکسٹ ٹائم اس سے بات مت کرو، تم اس سے رشتہ توڑ لو، تم اس سے رشتہ کاٹ لو. تو نہ کہ وہ جھوٹی خبر لے کر آتا تھا بلکہ ایکشن لینے پر بھی مجبور کرتا تھا. تو آفٹر اے سرٹن ٹائم، میری بھی ایج کم تھی، میں بھی اتنا زیادہ جو ہے علم میں اور اس میں نہیں تھی، تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن اب سمجھ آنے لگا ہے الحمدللہ. ایک تو ایج سے، میچورٹی سے، علم سے، سمجھ سے. تو اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اطاعت کرے تمہاری، یعنی تمہاری جھوٹی باتوں کے اوپر اگر ایکشن لے لے، معاملات میں مشکل میں پڑ جاؤ گے تم، لیکن ایکشن لینے تم جو ہے نا ایسی جھوٹی باتوں کے اوپر مت کرو، البتہ تم جو ہے کیا ہو گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولیکن اللہ حبب، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل پسند بنا دیا ہے، الیکم تمہاری طرف، الایمان ایمان کو، وزینہ اور اس نے خوبصورت کر دیا ہے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، یعنی دین کی بات کو پیاری بنا دی ہے، کہ تمہارے لیے چغلی، یہ باتوں کو جو ہے تمہارے لیے برا بنا کر دین کو تمہارے لیے پیارا بنا دیا ہے. وکرہ اور مکروہ کر دیا، الیکم تمہاری طرف، الکفر کفر کو، یعنی انکار کو، انکار کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بات کے انکار کو، قیامت کے انکار کو، جو تمہارے لیے کیا بنا دیا ہے، مکروہ بنا دیا ہے، جو تم پسند نہیں کرتے. والفسوق اور گناہ کو، یعنی اب یہاں پہ گناہ کو بھی تمہارے لیے ناپسند بنا دیا ہے. تو یہ جھوٹی بات، چغلی، جھوٹی باتوں کے اوپر ایکشن لینا، یہ سب تمہارے لیے گناہ ہے. والعصیان اور نافرمانی کو، یعنی نافرمانی کو بھی جو ہے کیا کر دیا ہے، تمہارے لیے ناپسند بنا دیا گیا ہے. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ وہ ہدایت یافتہ ہے، رشد سمجھداری سے ہے.
راشد سمجھدار انسان کو کہا جاتا ہے. اٹ از سم تھنگ مور دین ہدایت, یعنی تھوڑا اور سمجھداری کے نیکسٹ لیول کو کہا جاتا ہے. مرشد اسی سے ہے, یہ ورڈ جو ڈرائیو کیا گیا ہے مرشد اسی سے ہے. مرشد یعنی سیدھا راستہ دکھانے والا. ایکچولی وہ مرشد الگ ہے, اس کا ڈیفینیشن اور آج کل کے, بٹ دا ورڈ فرام ویئر اٹ کمز, تو اس کا میں ڈیپتھ بتا رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح کے جو ہے جھوٹی باتوں کے اوپر مت کرو, اور اپنے دل میں ایمان کو سجائے رکھو, ایمان والی باتوں کو جو ہے کے اوپر عمل کرو, اور اس طرح کی باتوں کو اور گندی باتوں کو اور کفر کو اور فسوق کو اور عصیان کو تمہارے لیے کیا ہے ناپسند تمہارے دل میں رکھو. اور جو ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے وہی جو ہے کیا ہے راشدون میں سے ہے. فضل من اللہ, فضل ہے اللہ کی طرف سے, وہ نعمہ اور نعمت یعنی رشد کا ملنا, سمجھداری کا ملنا, یہ وزڈم کا ملنا, یہ ہدایت کا ملنا, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک جو سمجھداری ایک نیکسٹ لیول کی ہے اس کا ملنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں سمجھدار انسان ہی ہے جو ہے نا ان کی باتوں میں نہیں آتا. سمجھدار انسان ہی ہے وہ جو ہے نا جھوٹی باتوں کے اوپر ایکشن نہیں لیتا. اگر تمہیں یہ سمجھداری مل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے, حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ, اور اگر دو گروہ من المؤمنین, مومنوں میں سے یعنی اہل ایمان میں سے, اقتتلوا, باہم لڑ پڑے, یعنی اب کیا ہے بات کرنے کے بعد, یہ جھوٹی باتیں لگانے کے بعد, یہ تیل ڈالنے کے بعد, یہ آگ لگانے کے بعد دو گروہ لڑ تو پڑیں گے. تو پھر تمہارا کام کیا ہے نیکسٹ لیول آف رشد جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ تم باتوں میں نہیں آؤ, پھر نیکسٹ لیول کیا ہے اگر دو لوگ لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا, تو صلح کراؤ, بینہما, ان دونوں کے درمیان. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی دو لوگ لڑ رہے ہیں میں کیا کروں, آئی ایم آؤٹ آف اٹ. نہیں, انسان اور مومن کا کام یہ ہے کہ پہلے تو آگ لگاؤ مت, اگر آگ لگا رہا ہے تو پھر اس کی باتوں میں آؤ مت. پھر اس طرح کے کام جو ہے کوئی فاسق کر رہا ہے اور دو لوگ لڑ رہے ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اصلاح کرو. فَإِن بَغَتْ, پھر اگر زیادتی کرے احداہما, ان دونوں میں سے ایک, علی الاخری, دوسرے پر, یعنی ایک اگر دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہے, فقاتلوا, تو لڑو, التی, اس سے جو تبغی, زیادتی کرے, حتیٰ, یہاں تک کہ تفیع, وہ پلٹ آئے, الی امر اللہ, اللہ کے حکم کی طرف, یعنی دین کی طرف, نہ جو ہے اللہ کی فرمانبرداری کے طرف جب تک جو ہے وہ پلٹ آئے, جب تک جو ہے اس سے وہ کرو. یعنی قرآن اور حدیث کی طرف جو لوٹ کر آتا ہے وہی حق کی طرف ہوتا ہے. فَإِن فَاءَتْ, پھر اگر وہ پلٹ آئے, فَأَصْلِحُوا, تو صلح کرا دو, بینہما, ان دونوں کے درمیان. اب یہاں پہ کیا ہے دو پارٹیز اگر لڑ رہے ہیں اینڈ یو نو کہ ایک پارٹی صحیح ہے ایک پارٹی غلط ہے. یوزولی کیا ہوتا ہے کمزور کے اوپر انسان کیا کرتا ہے اور زیادہ ظلم کرتا ہے. جیسے اگر خاندان میں ہم دیکھیں بہو کمزور ہوتی ہے تو ساس ہے, دیور ہے اور شوہر ہے یا نندے ہیں, وہ بہو کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. تو لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا, اپنا پوزیشن خراب نہیں کرنا, اس کے لیے جو ہے صرف دیکھتے ہیں, تماشا دیکھتے ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, تو تم کیا کرو, حق کے ٹورڈز کھڑے رہو اور تم پھر حق کے لیے بولو. پھر اگر جو ظلم کرنے والا ہے, زیادتی کرنے والا ہے, وہ حق کی طرف پلٹ آئے تو پھر کیا کرو, دونوں کے بیچ جو ہے صلح کروا دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ صلح بھی کیسے کرواؤ, بالعدل, انصاف کے ساتھ, فاقسطوا, اور انصاف کرو. یہاں پر انصاف کرو, ایسے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ظلم کرنے والا تمہارا بھائی ہے, تمہارا بہن ہے, اور جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے وہ تمہارا بھائی بہن نہیں, وہ آؤٹ سائڈر ہے. تو یہاں پہ رشتہ داری کے بنا پہ, کلوزنس کے بنا پہ جو ہے ساتھ نہیں دیا جائے گا, بلکہ حق کے بنا پر اور انصاف کے بنا پر جو ہے ساتھ دیا جائے گا. کتنا بیوٹیفلی بتایا جا رہا ہے, ان اللہ یحب, بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, المقسطین, انصاف کرنے والوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انصاف کرنے والوں کو جو ہے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہ لڑائی میں, جھگڑے میں, ہر معاملے میں انصاف کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. چاہے وہ جو ہے آپ ایز اے پیرنٹ بچوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہو, ایز جو ہے گھر میں رشتہ داروں کے بیچ میں انصاف کر رہے ہو, ایز جو ہے آپ کہیں کے ہیڈ ہے اور آپ کو کوئی پوزیشن دی گئی ہے تو آپ کے نیچے جو ہے ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہو, آپ ٹیچر ہے, ٹیم لیڈر ہے, یا کوئی آپ کو ہائی پوزیشن دی گئی ہے اور آپ ایک گروپ کے لیے کام کر رہے ہو تو انصاف کرنے والے ہو. تو ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے اختلاف, لڑائی جو ہے ہر جگہ ہوگی ہی ہوگی. تو یوزولی لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو ایک سائڈ جو ہے دوسرے سائڈ کو اکساتا ہے, لڑائی ہوتا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن, ایسی حالات میں کیا کرنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر انسٹرکشنز یہاں پر دے رہے ہیں ہم کو کہ کیسے ہم کو معاملہ, جھگڑا, اختلاف, سب کچھ کیسے سالو کرنا ہے.
تو اب بیسیکلی یہاں پہ جو ہے نا کیا بتایا جا رہا ہے، اس طرح کے معاملے جو ہے صحابہ کرام کے بیچ میں بھی بہت ہوتے تھے. ایک تو جو ہے اوس اور خزرج کی لڑائیاں آپ کو پتہ ہے کہ کیسا ہے، اور اس کے علاوہ پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہود بھی جو ہے صحابہ کرام کے بیچ میں لڑائیاں لگاتے تھے. اب وہ تو سیرت النبی اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے ڈیٹیلز آپ کو ملیں گے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز یو کہ وہ صحابہ کرام کے واقعات اور غزوات کے واقعات اور کس طرح جو ہے جب ہوتے تھے، تو وہ تو ایگزامپلس تھے. تو وہاں پر یہ پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ایک اس مسلمان کو کس طرح جو ہے اپنے سوسائٹی میں لڑائی جھگڑوں کو سالو کرنا ہے. تو وہ معاملے میں زیادہ یہاں پہ نہیں بتا رہی ہوں، یعنی وہ واقعے ہسٹری کے آپ کو تفاسیر کی کتاب میں وہ واقعے بہت زیادہ ملیں گے اس کانٹیکسٹ میں، ان آیتوں میں، کہ کس طرح صحابہ کرام میں یا کس طرح مسلمانوں میں کس طرح جو ہے الگ الگ گروہوں میں لڑائیاں ہوتی تھی اور ان کو کس طرح سالو کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا تھا. بیسیکلی بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو پریکٹیکلی اپنے عمل میں لے کر آنا ہے، اپنی روزمرہ کی زندگی میں لے کر آنا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، سب سے بیسک چیز، اگر کوئی انسان آپ کے پاس کوئی نیوز لے کر آئے اور خاص طور سے وہ فاسق ہے، اور فاسق ہم جو ہے ہم کو اچھا پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑائی لگانے والا ہے، آگ لگانے والا ہے، اللہ کے حدوں کو کراس کرنے والا کون ہے؟ جو چغلی کرتا ہے، جو ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، آپ کا جو ہے ویل وشر بن کے ایک چھوٹی سی بات ایسا چھوڑتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک چبھن ہونے لگے. تو ایسے فاسق اگر کوئی نیوز لے کر آئے تو پھر کیا کرو، اس کو انویسٹیگیٹ کرو، اس کی بات کو مانو مت. وہ فوری ہم کو غصہ دلا کے ایموشنل ایک ایسے پوائنٹ پر لے کر جاتا ہے کہ وی اسٹارٹ ٹیکنگ ایکشن. تو پھر اس کی بات پہلے مانو مت، اس کی بات پہ انویسٹیگیشن کرو. پھر تیسری بات جو ہے کیا کرو، ایسا کوئی ایکشن مت لو کہ بعد میں تم ریگریٹ کرے. اور اگر یہ تمہارے ساتھ معاملہ ہے، باہر اگر کوئی دو گروپس کے بیچ میں ہے تو صلح کراؤ، اور پھر وہ صلح جو ہے عدل اور انصاف کے بنا پر کراؤ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتے ہیں، ظلم کو پسند نہیں کرتے بلکہ انصاف کو پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کی ممبروں پر ہوں گے، اللہ کے دائیں جانب ہوں گے، وہ اپنے گھر والوں کے درمیان عدل کرتے رہیں گے، اور مسلمانوں کے امور یعنی معاملے جو ان کے سپرد کیے گئے، یعنی جس کے لیے ان کو انچارج بنا دیا گیا، ان معاملوں میں عدل کریں گے. تو یہ لوگ جو ہے جنت میں کے نور والے ممبرز، یعنی ایک ایسی سٹنگ پوزیشن پہ جو ہے ہوں گے. مومن آپس میں اگر لڑے تو کیا کرنا ہے، کبھی بھی جو ہے تلوار نہیں نکالنا ہے، کبھی بھی جو ہے نا جھگڑا نہیں کرنا ہے، کبھی بھی کھڑے ہو کر نہیں آنا ہے، بلکہ آرام سے اس کو کس طرح سالو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ہم کو بتا دیا گیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں انما المؤمنون، بے شک مومن اخوۃ، بھائی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بیوٹیفلی کہہ رہے ہیں کہ مومن مسلمانوں تم آپس میں بھائی ہو. بھائی کا مطلب اب ہم بہنیں ہی ہیں، عورتیں اگر ہے تو تمہارا جو ہے خون کا رشتہ نہیں ہے تو دین کا رشتہ ہے. کتنا بیوٹیفل رشتہ ہے. فَأَصْلِحُوا، تو صلح کراؤ، بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان، واتقوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی ناانصافی مت کرو، تم بھائی ہو دین میں. لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تم رحم کیے جاؤ. یعنی اگر تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر تم صلح کراؤ، تم دو لوگوں کے بیچ میں صلح کراؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا.